بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درزی اور سپاہی۔ ایک درزی اپنی چالاکی اور ہوشیاری میں مشہور تھا۔ کچھ لوگ ایک جگہ پر بیٹھے اس درزی کی چالاکی کے قصے ایک دوسرے کو بڑا چڑھا کر سنا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ وہ درزی تو بڑے کمال کا آدمی ہے، ہم نے اس قدر عیار اور چالاک درزی نہیں دیکھا، کوئی کتنا ہی ہوشیار کیوں نہ ہو اور درزی کے سامنے بیٹھ کر اپنا کپڑا کٹوائے، پھر بھی اپنی چالاکی سے کام لے کر تھوڑا بہت کپڑا چوری کر ہی لیتا ہے اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہر کوئی اپنے تجربے کے مطابق درزی کی چالاکی کے قصے سنا رہا تھا۔ انہی لوگوں میں ایک سپاہی بھی بیٹھا ہوا تھا جو اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا تھا۔ وہ درزی کی چالاکی کی باتوں کو سن کر چڑھتے ہوئے بولا، لو بھائی، میں اس بات پر شرط لگاتا ہوں کہ کل میں کوٹ کا کپڑا اس کے پاس لے جاؤں گا اور اپنے سامنے کٹواؤں گا اور اسے کہوں گا کہ میرا کوٹ سی دے۔ میں دیکھوں گا کہ وہ کس طرح میرے کپڑے سے کپڑا چراتا ہے۔ اگر اس نے مجھے اس معاملے میں دھوکہ دیا اور اپنے ہنر دکھا دیا اور واقعی میرے کپڑے میں سے تھوڑا سا کپڑا چوری کر لیا تو میں تم لوگوں کے منہ مانگا انعام دوں گا۔ چنانچہ سپاہی خود ہی اس طرح کی شرط لگا کر اگلے دن کوٹ کا کپڑا لے کر درزی کے دکان پر پہنچا اور کہنے لگا، یہ میرا کوٹ کا کپڑا ہے، اس کا کوٹ تیار کرنا ہے، مگر بات یہ ہے کہ کپڑے کی کٹائی اسی وقت میرے سامنے کرو، کیونکہ میں نے تمہاری چالاکی اور ہوشیاری کی بڑی کہانیاں سنی ہیں، لیکن میں بھی کچھ کم نہیں ہوں، تمہارے دھوکے میں آنے والا نہیں ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ تم کتنے ہوشیار اور چالاک ہو۔ درزی نے سر اٹھا کر سپاہی کی طرف دیکھا اور دل میں ہنسا بھی، کہنے لگا، حضور تشریف رکھیں، میں تو بڑا ایماندار آدمی ہوں، معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں میرے بارے میں کسی نے غلط فہمی پیدا کر دی ہے، میری تو یہی کام کرتے ہوئے ساری عمر گزر گئی ہے، لیکن حرام ہے کہ جو آج تک کسی کا ایک گرہ کپڑا چوری کیا ہو۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ معاملہ فہم سپاہی ہیں، ہر بات کے تہہ کو سمجھنے میں یقینی بات ہے کہ عقل مندی میں آپ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے۔ آپ کے سامنے بھلا کس کی مجال ہے کہ جو چالاکی اور مکاری دکھانے کی جرات کرے۔ سپاہی درزی کی بات سن کر بھولے نہ سمایا اور دل میں بڑا خوش ہوا، درزی مجھ سے مات کھا گیا ہے۔ سپاہی نے اپنا کپڑا درزی کی طرف بڑھا دیا، درزی نے کینچی سے کپڑے کو کاٹنا شروع کیا۔ اب سپاہی چاکس ہو کر بیٹھ گیا اور اس نے نظریں کینچی اور درزی کی ہاتھوں پر گاڑ دی۔ درزی جہاں چالاکی عیاری میں ماہر تھا، وہاں وہ لطیفہ گوئی اور مسخرہ پن میں بھی اپنا جواب نہ رکھتا تھا۔ بے شمار لطیفے اس کو زبانی یاد تھے۔ اس نے جب سپاہی کو اس قدر چوکنا ہو کر بیٹھے دیکھا تو کپڑا کاٹتے کاٹتے اچانک ایسا زبردست لطیفہ سنایا کہ جسے سن کر سپاہی ہنستے ہنستے دھرا ہو گیا۔ اسی ہنسی کے عالم میں اس کا سر کافی آگے کی طرف جھک گیا۔ درزی اسی موقع کی تلاشی میں تھا، اس نے جلدی سے تھوڑا سا کپڑا کاٹ کر چھپا لیا۔ اب سپاہی کی ہنسی رکی اور وہ دوبارہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اسی لطیفے سن کر مزہ آیا اور کہنے لگا، یار ماسٹر، لطیفے تو تم نے بڑا زبردست سنایا، ایک اور سناؤ۔ درزی کب انتظار کرنے والا تھا، اس نے جھٹ سے ایک اور لطیفہ داغ دیا، یہ پہلے سے بھی زیادہ ہنسانے والا تھا۔ اب تو سپاہی کا ہنسی کے مارے برا حال ہو گیا اور ہنستے ہنستے اس کا سر زمین کے ساتھ جا لگا۔ درزی نے پھر اس موقع کی غنیمت جانا اور تھوڑا سا مزید کپڑا چوری کر لیا۔ سپاہی کو پھر بھی پتہ نہ چلا۔ ہنستے ہنستے جب اس کی حالت ذرا سی سنبھلی تو سر اٹھاتے ہوئے بولا، یار ماسٹر، ایک لطیفہ اور سنا دو۔ درزی نے مسکراتے ہوئے کہا، سپاہی جی، لطیفہ تو ضرور ایک سنا دوں، مگر پھر تمہارا کوٹ زیادہ ہی تنگ ہو جائے گا۔ تو آج کی آپ کو فنی سی کہانی کیسی لگی؟ اچھی لگی ہے تو لائک کریں، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ کل ملیں گے نئی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔